السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ اخفاء کرنا سیکھیں گے۔ اخفاء کس طرح سے کیا جاتا ہے اور کب کیا جاتا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم اور آپ جانیں گے۔ تو آپ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں، انشاءاللہ آپ ان الفاظ کو صحیح پڑھنا سیکھ جائیں گے اور آپ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف اخفاء 15 ہیں۔ آپ اوپر میں دیکھ سکتے ہیں تا، سا، جیم، دال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ حروف اخفاء 15 ہیں۔ اگر تنوین و نون ساکن کے بعد ان الفاظ میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء ہوتا ہے۔ اور اخفاء کسے کہتے ہیں؟ تھوڑی دیر ناک میں آواز روکنے کو اخفاء کہتے ہیں۔ تو چلیے میں اس میں پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اخفاء کس طرح سے کریں گے۔ تو دیکھیے سب سے پہلا لفظ ہے انت لکھا ہوا ہے، جیسے حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا۔ تو دیکھیے نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے تا آ رہا ہے، تو یہاں پر انتا نہیں بولیں گے، نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کس طرح سے؟ انتا، انتا نہیں بولیں گے۔ حمزہ نون زبر ان نہیں بولیں گے، انتا۔ آگے دیکھیں، میم نون پیش من، زال زیر زی، موزی، را پیش رو، منذرو، منذرو نہیں بولیں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے زال آ رہا ہے۔ تو آپ اس بات کو یاد رکھیں، اگر تنوین و نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفاء کرتے ہیں، یعنی ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکتے ہیں، چھپاتے ہیں۔ اس طرح سے انتا منذرو لکھا ہوا ہے، مگر اس لیے یہاں پر اخفاء ہو رہا ہے، تو انتا کے بجائے ایسے پڑھیں گے، انتا منذرو، انتا۔ ناک میں نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، انتا منذرو۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں، کرامن، جیسے کاف زیر کی، را الف زبر را، کرا، میم دو زبر من، کرامن۔ کرامن لکھا ہوا ہے، مگر تنوین کی آواز میں جو نون کی آواز آ رہی ہے اس کو چھپائیں گے، اس لیے تنوین کے بعد جو اگلا لفظ ہے حمزہ ہے، یہ کاف ہے، کاف ہے اور کاف حروف اخفاء میں سے ہے۔ کرامن کے بعد آپ کاتبینہ کا جو کاف ہے وہ حروف اخفاء میں سے ہے، اس لیے یہاں پر بھی آواز کو چھپائیں گے، کرامن کے بجائے کرامن، ناک میں آواز کو چھپا کے پڑھیں گے، کرامن۔ کاف الف زبر کا، تا زیر تی، کاتی، با یا زیر بی، کاتبی، نون زبر نا، کاتبین۔ پورا الفاظ جو ملا کر پڑھیں گے، کرامن کاتبین۔ اس الفاظ میں ہمیں آپ کو اخفاء سمجھانا ہے کہ اخفاء کس طرح سے کریں گے، یعنی تنوین کی آواز جو ہے کہ نون میم دو زبر من، تو من نہیں کہیں گے، من ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس طرح سے کرامن کاتبین۔ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ نیچے دیکھیے کنتو لکھا ہوا، کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کنتو۔ اب کنتو نہیں پڑھیں گے، کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ اوپر قاعدہ میں بتا دیا گیا ہے، اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی لفظ آ جائے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں، اس لیے کنتو میں جو نون ساکن ہے اس کے بعد جو تا آ رہا ہے وہ حروف اخفاء میں سے ہے، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں تھوڑی دیر چھپائیں گے۔ تو کس طرح سے پڑھیں گے چلیے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ کاف نون پیش کوں، کوں، کن نہیں کہیں گے، کوں، تا پیش تو، کوں تو، کوں تو، تا پیش تو، تا پیش تو،
را الف زبر را، ترا. با الف دو زبر بن، ترابا. کنت ترابا، کنتو نہیں کہیں گے کیونکہ اخفا ہو رہا ہے. اخفا نام ہی ہے، تھوڑی دیر آواز کو ناک میں چھپانے کو اخفا کہتے ہیں. تو کنتو کہیں گے، کنتو ترابا. اگلا لفظ دیکھتے ہیں، یا زبر یا، تا یا زیر تی، یتی. میم الف دو زبر من، یتیمن. اب دیکھیں گے تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے، تو فا آ رہا ہے. فا ہے کیا ہے، حروف اخفا میں سے ہے. تو یتیمن کے بجائے ناک میں آواز کو چھپائیں گے، جیسے یتیماں، یتیمن نہیں کہیں گے، یتیماں. فا زبر فا، حمزہ خڑا زبر آ، فا آ. واو خڑا زبر وا، فا آ وا. پیچھے سے ملائیں گے، یتیماں فآوا. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حروف اخفا کسے کہتے ہیں. حروف اخفا لکھا ہوا ہے تا سا جیم، دال زال زا، سین شین، صاد زا، طا زا، فا قاف کا. آپ ان الفاظ کو یاد کر لیں، اور جب آپ قرآن پڑھیں تو وہاں پہ دیکھیں اگر تنوین جہاں ہو اور نون ساکن ہو، اس کے بعد اگر یہ الفاظ ہوں تو ناک میں آواز کو چھپانا ہے. اگر یہ الفاظ کے بجائے جیسے حروف حلقی ہو، جیسے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو وہاں پر آواز کو چھپانا نہیں ہے، ظاہر کرنا ہے اور حروف اخفا میں آواز کو چھپانا ہے. اگر آپ اسی طرح سے قرآن کریم کو بیسک سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ آپ بنے رہیں. ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اپنے رشتہ داروں میں ہماری ویڈیو کو پھیلائیں. جو بھی قرآن کریم سیکھنا چاہتے ہیں ان تک ہماری ویڈیو کو پہنچائیں، آپ کا یہ فرض بنتا ہے. اگر آپ کے ذریعے کوئی قرآن کریم پڑھنا سیکھے گا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور آپ کے اہل خانہ کو بھی ملے گا. تو چلیے پھر سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.